جنت کے بارے میں بات کریں گے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں کیا کیا مہمان نوازی ہے۔ یاد رکھیے گا، موجودہ دنیا میں لذت طلب ہے، مگر یہاں لذت اصول نہیں۔ یہاں منزل کی طرف دوڑنا ہے، مگر یہاں کسی کے لیے اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچنا مقدر نہیں۔ ایک شخص زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوتا ہے، وہ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا وقت اور اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، مگر کامیاب زندگی پا لینے کے باوجود اس کا احساس محرومی ختم نہیں ہوتا۔ اپنے نشانے کے مطابق جب آدمی قابل اعتماد جاب، اچھی کار، اچھا مکان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل نہ کر سکا۔ اب زندگی اس کے لیے عیش نہیں رہتی، بلکہ زندگی اس کے لیے صرف ذمہ داری بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کے مینٹیننس بھی ہمیشہ قائم رکھنے ہوتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے وہ پانی کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر حقیقت یہ کہ وہ صرف کھونے کی طرف تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ آدمی اس گمان میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس اصل واقعہ یہ کہ وہ ہر لمحہ اپنے مطلوب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنا سفر برعکس سمت میں جاری کیے ہوئے ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ تیز رفتار ہے اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو اپنا نشانہ بنایا۔ آدمی کے لیے صحیح بات یہ تھی کہ وہ آخرت کو اپنا نشانہ بناتا۔ آدمی کو جاننا چاہیے تھا کہ دنیا صرف بیج بونے کی جگہ ہے، وہ فصل کاٹنے کا مقام نہیں۔ جو آدمی دنیا کو چاہے اس نے ایسی چیز کو چاہا جو سرے سے ملنے والی ہی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کا طالب بنے، کیونکہ آخرت ہی حقیقی ہے، اور وہی وہ چیز ہے جس کو کوئی پانے والا موت کے بعد کی زندگی میں اپنے لیے پائے گا۔ زندگی کا سب سے زیادہ سنگین پہلو یہی ہے کہ زندگی کسی کو صرف ایک بار ملتی ہے۔ آدمی کو صرف ایک بار عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کے بعد صرف ابدی انجام ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ آدمی موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کے استعمال کے معاملے میں انتہائی حد تک سنجیدہ اور محتاط ہو۔ وہ اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے میں آخری حد تک ہوش مندی سے کام لے۔ یہ ساری تعمید باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ جب آپ رکھیں تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے آخرت کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس روزے کو حقیقی روزہ بنانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنے روزے کی خوشبو سے وہ پہچانے جائیں گے۔ ان کے منہوں سے مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی۔ ان کے لیے دسترخوان اور لوٹے رکھے جائیں گے جن پر مشک کی مہر لگی ہوگی، جن سے کہا جائے گا، کھاؤ تم دنیا میں بھوکے رہے، پیو تم دنیا میں پیاسے رہے، لوگوں کو چھوڑو اور تم آرام کر لو، اس لیے کہ تم نے اس وقت تھکاوٹ برداشت کی جبکہ لوگ آرام میں ہوتے تھے اور کھاتے پیتے تھے۔ وہ آرام کریں گے جبکہ لوگ مشقت میں ہوں گے اور پیاسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی مشقت اور پیاس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے روزے داروں کے لیے۔ امام بقی نے شعبہ الایمان میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے کہ اس کا باہر اس کے اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اس کا اندر اس کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما رکھا ہے جو نرم بات والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، لگاتار روزے رکھنے والا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں اس کے بعد بھی زندگی رہی تو سوموار اور جمعرات کی روزے کی نیت کیجیے تاکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جن کے بارے میں یہ اتنی خوبصورت خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی۔ وقی نے نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، یا تو دنیا میں اس کو جلدی دے دیا جاتا ہے یا اس کی دعا آخرت میں جمع کر لی جاتی ہے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے بعد دعا کیا کرتے تھے، یا واسی المغفرت تغفر لی، اے واسع رحمت والے مجھے بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کی بخشش ہمارے نصیب میں ہوگی تو جنت الفردوس تو ملنی ہی ملنی ہے۔ سو بخشش کی دعا رمضان کے مہینے میں کثرت سے کیجیے گا۔ ویسے بھی دنوں میں کثرت سے استغفار پڑھنی چاہیے اور کثرت سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں آخری دن ہو، آخری لمحہ ہو، ابھی رمضان دور ہے، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے، اس کے روزے رکھنے نصیب کرے، لیکن ہمیں گھڑی کا بھی پتہ نہیں۔ لیکن جیسے میں کہتی ہوں نا کہ بعض موسم اللہ تعالیٰ نے بعض وقت بعض اوقات ایسے رکھے جس میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نے دعا کے درس میں تمام گھڑیاں اور وقت بتائے تھے اور اس کے آداب بھی بتائے تھے، تو اس لیے ہر لمحے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں۔ پھر پوچھا، آج کس نے مریض کی عادت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر پوچھا، آج کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر پوچھا، آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ تو روزے رکھنے والے کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ واجب ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن رواح رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کیا کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نکلے تو ایک راہب کے پاس سے گزرے، تو اس نے کہا، قیامت کے دن دسترخوان لگائے جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں سے روزہ دار کھائیں گے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر فرض کے چھوڑ دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ وہ ساری عمر روزے رکھ بھی لے تو۔ یعنی بغیر کسی عذر یا بہانے مت تراشیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ مت چھوڑیں، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور شرعی عذر آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو بطور قضا کے اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں۔ یہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اس کا کفارہ، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ رابعہ بن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو پھر بطور قضا کے 12 دن کے روزے رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے پر راضی ہوا۔ واللہ عالم، یہ ان کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ ابن ابی شعبہ نے سعد بن موسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے رمضان کے روزے کا ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صدقہ کر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور روزے کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر سفر اور مرض کے رمضان کا روزہ نہ رکھا تو کبھی بھی اس کی ادائیگی نہ ہوگی، گرچہ ساری عمر کے روزے رکھے۔ اسی طرح ابن شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ ساری عمر اس کو پورا نہ کر سکے گا۔ جو لوگ نہ سمجھی میں روزے چھوڑ دیتے تھے، لا علمی میں روزے چھوڑ دیتے تھے، کم عقلی سے روزے چھوڑ دیتے تھے، ان کے لیے تو یہ بہت خوشخبری ہے کہ اب ان روزوں کی وہ قضا کریں۔ اور لیکن وہ لوگ جو جاننے کے باوجود ان کو لائٹلی لیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ جان لیں کہ ایسے بندے کر ساری زندگی بھی پھر روزہ رکھیں تو ان کا روزہ پھر قبول نہیں ہوتا۔ تو توبہ استغفار کریں، جو ہم سے غلطی سے ہوا، جو ہم سے بھول چوک کو ہوا، نہ سمجھی میں ہوا، لا علمی میں ہوا، اور خاص طور پہ ہم نے اس کو لائٹلی لیا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ امام احمد اور بقئی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، بندہ اس کے ذریعے آگ سے بچاؤ کرتا ہے اور وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اسی کا بدلہ دوں گا۔ راوی نے کہا، میں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ آگ سے بچانے والی مضبوط ڈھال ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ امام مالک، بخاری و مسلم، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فوش گوئی نہ کرے، نہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس کو برا کہے یا گالی دے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جس دن ہم لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے راضی ہو جائے۔ روزے کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس تفصیل کو کوشش کریں گے جاننے کی۔ آج صرف مقصد یہ تھا بتانے کا کہ روزے کے لیے اتنی محنت کریں، اس کو حقیقی روزہ بنائیں، تاکہ کل جب جنت الفردوس میں ہم جائیں تو اس روزے کے بدلے ہمیں ہماری مہمان نوازی کی جائے اور اس روزے ہی کو ہمارے لیے ڈھال بنا دیا جائے جہنم کی آگ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔